تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ حضور والی زندگی اپنانا. جو بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں چھوڑنا. اور صحابہ کرام نے اس چیز پر عمل کر کے دکھایا. جس طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. تو صحابہ کرام نے اس آیت پر بلکہ پورے قرآن مجید پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ تک ان کے یہ کارنامے روشن رہیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر دسترخوان لگا، تو اور بھی لوگ بیٹھے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیٹھے تھے اور یہ کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا تو انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا. جب کھانے لگے دوسرا بندہ ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے کوہنی لگائی، کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسریٰ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اتنا کمزور ہیں، اتنا غریب ہیں کہ ایک لقمہ نیچے جو گرا ہے اس کو اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں. اب جو حضرت حذیفہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ پوری کائنات قربان ہو جائے ان کے جواب پر. ایک مسلمان رشک میں آ جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ نے جواب کیا دیا. آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی پیاری سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی کہ ایک سنت ان کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب تھی. پوری کائنات اگر ان کو ایک مل جاتی اور ایک طرف سے ایک سنت پر عمل مل جاتا تو صحابہ کرام سنت پر عمل کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی جس کا اندازہ آپ خود لگائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی بستلق سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں دو بندے آپس میں تھوڑے جھگڑ پڑے، تلخ کلامی ہوئی. انصاری وہ بندہ جو تھا اس نے پکارا کہ مہاجرین کے خلاف میری مدد کرو. اب کچھ باتیں ہونے لگیں، ایک جھگڑے سی کیفیت بن گئی. تو عبداللہ بن ابی جو بڑا منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، تو ایک مقام پر بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ غریب لوگ، فقیر لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اور ہمارے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں. تو اس نے کہا جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت والے، یعنی ہم عزت والے ذلت والوں کو، ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. اب اس کا اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف تھا. تو کیا ہوا، یہ بات ان کے بیٹے کو جو حضرت عبداللہ سچے اور پکے مسلمان تھے ان کو پہنچی کہ میرے باپ عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا، صحابہ کرام کو ذلت والا، ذلیل کہا ہے، نعوذ باللہ. تو وہ آئے، تلوار ہاتھ میں لی اور جا کر کہا کہ یہ تلوار ہے، یہ فیصلہ کرے گی آپ کا، جب تک آپ اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. اب اس نے اپنی زبان سے، عبداللہ بن ابی نے اپنی زبان سے کہا کہ میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ عزت والے ہیں. ایسی مثال اور ایسی محبت پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. تو اس لیے صحابہ کرام کو جو محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل ہے. آپ دیکھیں عروہ بن مسعود ثقفی جب قریش مکہ کی طرف سے ایک قاصد بن کر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے، تو اس نے آ کر کیا دیکھا؟ وہ دیکھتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو سارے صحابہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو وضو کا پانی ہے نیچے گرنے نہیں دیتے، گرنے سے پہلے ہاتھوں پر اٹھا کر چہرے پر، پورے بدن پر مل لیتے ہیں. اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں جاتی، اس کو اٹھا کر ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مر لیتے ہیں. جب حضور کی بات کرتے ہیں تو سر جھکا کر بات سنتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کریں، حضور کے بال گریں تو کوئی صحابی ایک بال نیچے نہیں گرنے دیتا. اب اس نے دیکھا یہ تو عجیب بات ہے. اب اس کی واپسی ہوئی، جا کر کفار مکہ کو کہا کہ میں قیصر و کسریٰ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں کہ جیسی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کر رہے ہیں،
جانثار ہو رہے ہیں، ایسی محبت کہیں میں نے نہیں دیکھی۔ اور یاد رکھو، اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، صحابہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک کسی کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی ایمان والا نہیں جب تک کہ میں اس کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے سارے لوگوں سے، اپنی اولاد سے، والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر جنت نہیں ہے، حضور کی محبت کے بغیر دنیا کا سکون نہیں، حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی رضا نہیں۔ دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے، جب تک حضور کے غلام نہیں بنو گے، حضور کی محبت کا توق گلے میں نہیں ڈالو گے، کبھی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔